الحمدللہ ہم بے نوا بیکار لوگوں کو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ اس وقت ہم جبل احد کے سائے میں اور میرے آقا حضور سیدنا کاشف القربات فاعل الخیرات اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سیدنا حمزۃ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کے مزار مقدسہ حرام کے قدمین شریفین کے پاس حاضری کا شرف اور اس بقعہ مقدسہ اس مقدس سرزمین کی میں حاضری کا شرف اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ حضور سید الشہداء تاریخ اسلام کے اندر اور فضائل اسلام میں وہ شخصیات جن کو اللہ رب العالمین نے کمالات سے نوازا، ان میں آپ کا شمار سر فہرست میں آنے والی ان شخصیات کے اندر ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ آل ابراہیم ہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی اولادوں میں سے حضور کے چچا ہیں، اور قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام پوری امت تھے۔ ان ابراہیم کان امت، اللہ فرماتا ہماری ابراہیم پوری امت تھے۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا امت سے مراد یہ کہ تمام اخلاق حسنہ کا وہ پرتو تھے، صبر، شکر، استقامت، شجاعت، راست گوئی، تدبر، تضرع، تواضع، وہ تمام اخلاق حسنہ جو انسانیت کا سب سے بڑا زیور ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام میں بدرجہ تم موجود تھا۔ اسلام کا طالب علم جو اسلام کا مطالعہ کرتا ہے وہ آل محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ عظیم شخصیات جو اہل بیت کے سرخیل اور سرتاج کہلائے، اس میں چاہے حسنین کریمین ہوں یا حضرت مولا مرتضیٰ ہوں یا حضرت عباس ہوں یا حضرت جعفر ہوں یا حضرت عقیل ہوں، اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت سید الشہداء ہوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی ذات کے مظہر عتم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں پائی جانے والی تمام کمالات اپنے درجے میں اور ان کے تتبع کے اندر ان شخصیات میں نظر آتی، وہی شجاعت، وہی ساتھ اللہ کے ساتھ، وہی محبت دین کے ساتھ، وہی عقیدت اور دین کے لیے سب کچھ لٹا دینا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت خلیلیت تھی، وہ شان اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے خاندان میں بدرجہ عتم حضور کے توسط سے خصوصیت کے ساتھ حضرت حمزہ کو عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ساتویں آسمان کی دہلیز پر لکھا ہوا یہ دیکھا، ساتویں آسمان کی چوکٹ پر لکھا ہوا یہ دیکھا کہ حمزۃ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد الرسول، حمزہ جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے شیر ہیں اور رسول اللہ کے شیر۔ اسلام کی تاریخ اس بات کو گواہ ہے کہ جس وقت آپ اسلام لے کر آئے ہیں تو اسلام کی قوت میں اضافہ ہوا۔ آپ حضرت عمر سے پہلے اسلام لے کر آئے، اور جس وقت حضرت عمر اسلام لینے کے لیے قبول کرنے کے لیے آئے تو صحابہ کو بظاہر بڑی ہیبت تھی۔ اس وقت حضرت حمزہ نے ہی کھڑکی کھول کر یہ صحابہ کو تسلی دی تھی کہ عمر اگر صحیح ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اسی کے تلوار سے اس کا کام کر دیا جائے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان رہنے دیجیے، عمر خیر کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو یہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت و شان اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے وہ سرائے کہ جس کے اندر اسلام کو غلبہ ملا، اور وہ لشکر اور وہ قافلے کہ جو دین حق کی احقاق کے لیے روانہ ہوئے، ان کی سربراہی صحابہ نے کی تھی، ان کے سب سے پہلے سرخیل حضرت سید الشہداء ہے، سریہ حمزہ کے نام سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ ابو جہل ایک مالی قافلہ لے کر روانہ ہوا ہے، اور تو حضرت حمزہ کو حضور علیہ السلام نے روانہ کیا، اور 10 بندے صرف حضرت حمزہ کے ساتھ تھے۔ مال لوٹنا مقصود نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام کی جو جائیداد اور جو اموال مکہ کے اندر کفار نے غصب کر دیا تھا اور مسلمانوں کا مکہ میں آنا اس پر انہوں نے پابندی لگا دی تھی، تو ان کو سبق سکھانا تھا۔ حضرت حمزہ جس وقت پہنچے، ابو جہل یوں اپنے آپ کو بہت بڑا سرخیل، سرما اور شجاع سمجھتا تھا، حضرت حمزہ کو دیکھ کر اس کے تازی ٹھنڈے پڑ گئے، اور اس کے پاس 300 کے قریب جوان موجود تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تنہا ان تمام 300 کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اپنے خیمے سے نکل کر جو ابو لہب کو، ابو جہل کو جو آواز دی تھی، وہ تاریخ کے اوراق پر آج بھی وہ الفاظ اپنی حقانیت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کی زبان پاک سے جملہ نکلا تھا کہ انا ابن ساقی الحجیج، ابو جہل تو جانتا ہے کہ میں ساقی الحجیج کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے اندر آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اور اسی احد کی سرزمین پر آپ نے جام شہادت کو نوش کیا۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 شہداء کہ جو اس غزوہ برحق کے اندر
اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنہوں نے اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہوئے شہادت کا جام پیا، ان کی نماز جنازہ جب حضور نے پڑھائی تو سب سے پہلا جنازہ حضرت حمزہ کا پڑھا گیا، اور پھر آپ کے جسد مقدس کو ہٹایا نہیں گیا بلکہ ہر میت کو لا کر رکھ دیا جاتا۔ 70 جنازے ہوئے اور 70 جنازے الگ الگ پڑھے گئے، لیکن حضرت حمزہ کی موجودگی میں 70 پڑھے گئے تو 70 جنازے آپ کے۔ تاریخ میں آتا ہے، حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ کفن مختصر بظاہر ہونے کی وجہ سے آپ کے پاؤں پر ہرے گھاس رکھ دیے گئے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یا کسی صحابی کے دور میں جب مدینہ منورہ کے اندر سیلاب آیا اور قبر مبارک بظاہر شہید ہوئی تھی، تو اس وقت آپ کے قدم مبارک پر رکھے وہ گھاس بھی تر تھے اور ہرے تھے۔ اللہ رب العالمین حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت سے، آپ کی صداقت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور اسلام پر سب کچھ قربان کرنے کے سچے اور پاکیزہ جذبے سے، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو شدید اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ اس کا جو تعلق آپ کا تھا، اللہ رب العالمین نے تمام اخلاق اور تمام خصائل سے تمام امت کو بہرہ مند کرے، اور امت پر آنے والی یہ پریشانیاں، یہ دقت کے مراحل کو حضرت سید الشہداء کی شہادت کے صدقے اللہ رب العالمین کفار و یہود کے چہرے کو مولا کریم اس امت کی طرف جو انہوں نے کیا ہے، ان کے ناپاک وجود سے اس امت کو محفوظ۔ مسلمان جہاں جہاں پر آباد ہے، اللہ تمام کی جان مال عزت و آبرو کی اس مدینہ شریف کی برکت سے اللہ حفاظت فرمائے اور ان کی جان مال کی حفاظت فرمائے۔ شہر رسول کو اللہ رب العالمین ہر قسم کی شریر کی شر سے محفوظ رکھا۔ مکہ مکرمہ کو اللہ رب العالمین ہر قسم کی شریر کی شر سے محفوظ رکھا۔ امت سے تفرق کے افتراق کو ختم کرتے ہوئے، امت کو ایک وحدت بناتے ہوئے، اپنے نظم اور اپنے نظام کی ترقی کے لیے جد و جہد کرنے کی، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس دین، ناموس قرآن اور امن و محبت اور آشتگی اور قرآن کا پیغام جو آفاقی پیغام ہے، اس میں اپنا عملی کردار ادا کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت بات امام اہل سنت نے ذکر فرمائی تھی کہ آگے وہ حمزہ کی جانبازی، سبحان اللہ۔ جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے اندر آپ نے شجاعت کا نذرانہ پیش کیا، اور آپ کے سامنے عرب کے بڑے بڑے، بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی اختصار کے ساتھ میں عرض کروں کہ غزوہ احد کے اندر کفار کا ایک بہت بڑا پہلوان جب آپ کے سامنے آیا تھا، تو یہ تقریباً ساری تاریخ کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ آپ نے جب اس پر ایک وار کیا تھا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار کا وہ وار اس کے گردن کے قریب سے ہوتا ہوا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جا کر آپ ذرا اس کو کوشش اس پر ذرا توجہ کیجئے کہ اس ضربت کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کے بازو میں کس قدر قوت و توانائی عطا فرمائی۔ یقیناً یہ تمام خصائل و فضائل سے اونچی ذات حضرت حمزہ رضی اللہ، رشتے میں حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، اور سگے ماموں بھی لگتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت سید الشہداء کی شجاعت سے، صبر سے، اور ان کا رشتہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ تھا، دین کے ساتھ تھا، اللہ اس سے ہمیں حصہ لینے کی توفیق دے۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکہ یا آل ابراہیم، السلام علیکہ یا سید الشہداء، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر الطیبہ، السلام علیکہ یا حمزۃ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، السلام علیکہ یا عبداللہ بن جحش، السلام علیکہ یا مصعب بن عمیر، السلام علیکہ یا شہداء احد رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین والحقنا بالصالحین، ان الدین عند اللہ الاسلام، وآخر دعوانا الحمد للہ۔